بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تحقیق اسی بھیجیا ہے اپنا آخری رسول، آخری رسول انساناں دے وچوں بھیجیا ہے، ناریاں چوں نہیں بھیجیا، نوریاں چوں نہیں بھیجیا۔ اولاد آدم دی قیادت دے واسطے اولاد آدم دے وچوں بھیجیا ہے، خاکیاں دی اصلاح دے واسطے خاکیاں دے وچوں بھیجیا ہے، انساناں دی اصلاح دے واسطے انہاں نوں سچے بشر بنان واسطے اسی انساناں وچوں بھیجیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ کیتا اس نے کی
او آخری رسول جیڑا میرا تے تواڈا آقا امام الانبیاء ہے، امام الحرمین آئے، خواجہ بدر و حنین آئے، امام القبلتین آئے، اور سید الثقلین آئے، امام الانبیاء آئے، مہجبین آئے۔ نوجوانوں اج سیرت سن کے جانا ہے تسی، او کوٹلی دے نوجوانوں اج سیرت سنو ریاض الرحمن یزدانی کولوں، او آئے مہجبین آیا سی، نازنین آیا سی، ساری کائنات تو بہترین آیا سی، رحمت للعالمین آیا سی، والضحام وہ آیا تھا ساڑی رہنمائی واسطے آیا سی۔ خدا دی قسمیں جدی عمر دی تے ادامہ دیاں قسمہ بھی عرش بری تے اٹھائیاں جا رہی نے۔ العمرک او دی عمر دی بھی قسم اللہ عرش بری تے کھا رہا جے، تے او دے چہرے دیاں بھی قسمہ کھا دیاں جا رہیاں نے۔ والضحا واللیل زاو دیاں ظلفان دیاں بھی قسمہ عرش بری تے کھائیاں جا رہیاں نے۔ تے او جو چل رہا سی نا، پتھر تے پتھر کھا رہا ہے، پتھر تے پتھر توحید کے لیے، توحید کے لیے پتھر پہ پتھر مکے دے بازاراں گلیاں چ کھا رہا ہے۔ تے اللہ نے جدو ویکھیا کہ میرا لاڈلا حبیب او پتھر تے پتھر میرے واسطے کھا رہا ہے، توحید دی خاطر کھا رہا ہے، تے فرمایا جبریل آؤ منو اج بڑا سونا لگا ہے، ذرا لکھو تے صحیح والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان لفی احسن تقویم۔ وہ اسی تے او ایڈا ڈائمنڈ اللہ فرما رہے ہیں علی یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جڑی نعمت کہی ہے نا، امام غزالی فرماندے نے اے جڑی نعمت ہے یہ میرے تے تہاڈے آقا دا تذکرہ ہو رہا ہے، اسلام تے ہے یہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اے محمد دی نعمت جیڑی میں تواڈے دامن وچ پا دیتی ہے۔ سنو ذرا، اے جیڑی محمد دی صلی اللہ بلند آواز سے تے کہہ دیو، بلند آواز سے، اور میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، یورپ میں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا بھی ہو کے آیا ہوں، وہاں بھی میرے لیکچر تھے۔ کیسا خوبصورت ملک ہے، غیر مسلموں کا ہے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں جامع مدنیہ میں کہا تھا کہ خدا کی قسم غیر مسلموں کا ملک ہے، عیسائی حکمران ہے۔ مجھے جماعت کے دوستوں نے کہا کہ آج ہم آپ کو اپنا وزیر اعظم دکھلائیں گے۔ وہ اترا، گاڑی سے خود ہی اترا، خود ہی چلا رہا تھا، آگے بریف کیس پڑا ہوا تھا، آگے اس نے خود ہی بریف کیس اٹھایا اور اسمبلی ہال کی طرف جا رہا تھا۔ کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ اور میں نے ایک انگریز، وہ میرے لیکچر سننے کے لیے آتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، نوجوانوں ذرا پاکستان کے نوجوانوں سنو،
دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں بھی کوئی 3-4 سال 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کینیڈا کی زمین پر؟ تو اس نے کہا یہاں تو تصور بھی نہیں ہے, یہاں تو تصور بھی نہیں. وہ علیحدہ ہے ان کا کلچر, وہ جو دوسرا کلچر ہے وہ علیحدہ ان کا کلچر ہے. لیکن میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں سڑکوں پر آپ چلیں گے نا, میں یہ نہیں کہ ان کی تعریف یورپ کی یا ان کی کر رہا ہوں, میں اپنے, ہم کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں تو ہم جا کے محمد کے غلام ہیں, ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہماری کیفیت کیا ہے؟ سوچنا تو یہ ہے کہ وہاں میں نے دیکھا سڑکوں پر, آپ بھی چلے جائیں گے, کئی نوجوان جا رہے ہیں کافی, تو وہاں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے فاروق اعظم کا دور ہے. اور یہاں پاکستان میں ایک ایک گلی میں 7 مسجدیں, 10 مسجدیں, قرآن ہے پڑھے ہوئے, لیکن کیا معاشرہ ہے یہ روئے زمین پر, اس سے بدترین معاشرہ کسی زمین پہ نہیں. شرک دیکھو اس میں, وہ تو کافر ہے نا. شرک 360 بتیں صرف حرم میں, خانہ کعبہ میں 360 بت سن صرف, یہ تھے کہ نہیں ہونے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ سچے بشر جو ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح دے نہیں ہوتے, ساڑھے انگونے نہیں ہوتے. سچا بشر آج فلسطین آپ کو اس کے بچے, اس کی عورتیں, اس کے بوڑھے, اس کے نوجوان آپ کو پکار رہے, اور ہمارے حکمران اور ہماری فوج کے جنرل. مجھے یہاں بھی کہنے میں کوئی عار نہیں, نہ میں ڈرتا ہوں کسی سے کہ آلو تے ٹماٹراں وانگو وک رہے نے, جس طرح خربوزے تے تربوزے وک دے نے, اس طرح واشنگٹن دیاں منڈیاں دے وچ, چین دی منڈیاں دے وچ, روس دی منڈیاں دے وچ اے پاکستانی حکمران اور مسلمان حکمران تے انہاں دے فوجی کمانڈر وک دے. سچے بشر جدو ہوندے نے تو کی ہوندا ہے؟ سچے بشر جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھو آ رہا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, اکیلا, جنگل ہے, صحرا ہے, اکیلا ہے. اور وہ دیکھو وہ ایک شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے, شیر آ رہا ہے, شیر. یہاں تو اسرائیل ہے نا, شیر آ رہا ہے, دوڑتا ہوا شیر. تے وہ سچا بشر سی, محمد کا غلام تھا, صلی اللہ بلند آواز سے کہہ دو, وہ سچا بشر سی, نوری نہیں سی, سچا بشر تھا. اور پاکستان تے ایسا بدقسمت ملک ہے کہ یہ تے نور تے بشر دا بھی آج تک مسئلہ حل نہیں ہویا جی, ہونا نہیں. اور میں تو پوری دنیا میں یہ کہتا ہوں کہ نور کی کیا بات کرتے ہو, آپ کا محمد تو وہ محمد ہے. نوجوانوں سنو, آپ کا محمد وہ محمد ہے کہ اس دی جتیاں دی ٹھوکراں دے وچوں نور دے سیلاب آ جاتے نے, نور دے سیلاب آ جاندے نے او دی جتیاں دیاں ٹھوکراں دے وچوں. نور کیا ہوتا ہے؟ سچا بشر سی نا, وہ آ رہے ہے, ایک شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے, تے انہوں کہندے نے انا مولا رسول اللہ. او شیر
او شیر اسی کو میں کسے قبر دا مجاور نہیں. شیر کو خطاب ہو رہا ہے کہ او شیر میں کسے قبر دا مجاور نہیں، محمد کا مجاہد ہوں. اور درود پہ پڑھ چھڑو یار. پوری دنیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلک اتنا سچا مسلک ہے کہ اگر اس کے لوگ، اس کے نوجوان محمد کے غلام بن جائے تو روح زمین پر کوئی فرقہ نہیں رہ سکتا. کوئی فرقہ نہیں رہ سکتا اگر انہاں چ محبت پیدا ہو جائے. کوئی فرقہ نہیں رہ سکتا. اتنا سچا یہ مسلک ہے. صدیق اکبر کی صداقت کا مسلک ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا مسلک ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا مسلک ہے، علی مرتضیٰ کی شجاعت کا مسلک ہے. یہ مسلک، یہ کوئی مذاق نہیں وہابی ہونا. ایسے وہابیاں تو بھی لوگ کئی اندر جو سانو وہابی کیا جانا. جس طرح آپ کو پتہ ہے تسی کتھوں دے ہو؟ کوٹلی والے. کوٹلی رائے ابو بکر. پنجاب میں رہنے والے پنجابی، سندھ میں رہنے والے سندھی. کیوں جی ہے کہ تے بلوچستان چ رہنے والے بلوچی. قصور دے ویسے اگے ہی قصوری نے، یہ سارے قصوری نے. قصور میں رہنے والے قصوری، ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی. اور وہاب کو ماننے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہابی. وہاب کو کہا وہاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ. اللہ کو وہاب کہتے ہیں، اور وہاب جو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہاب اس کو کہتے ہیں. وہاب ہے، وہاب ہے، وہاب سے وہابی ہے. اور وہابی کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ والا. اللہ والے. وہ دیکھو کون اس مجمع میں اللہ والا نہیں بننا چاہ رہا؟ مجھے ہے کوئی بندہ بتاؤ. سارے اللہ والے ہیں، سارے اللہ والے. تو اس لیے وہابی سے نہ گھبرایا کرو، کہا کرو ہمیں وہابی کہو. اس لیے کہ اللہ والے اس کو وہابی کہا جاتا ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں سنو، اگر خاموش یار ذرا ان کو کرائے. اگر اللہ نو پہچان نہ جے، اور نوجوانوں اللہ نو دی پہچان کرنی جے. اللہ دی کسے مولوی کولو نہ پوچھیا کرو، کسے علامے کولو نہ پوچھیا کرو. اللہ دی پہچان واسطے، اللہ دی پہچان واسطے ریاض الرحمان یزدانی سے سنو کہ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے دودھ ہنداتے میں تو دسا. دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے. دودھ ہی سمجھ لو، ویسے اگے بھی پانی پیندا اودے چ. دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے. ایک دودھ دا گلاس. اینو پین تو پہلے ذرا ایک لمحہ سوچ لیا کرو کہ یہ کس نے بھیجا ہے تے کتھوں آیا ہے. یہ کتھوں آیا ہے کہ تیرے جانور کی رنگت سیاہ ہے یا جیڑی بھی ہے، بوری ہے، باہیں کالی ہے، بوری ہے، چٹھی ہے، کوئی بھی رنگ ہے، تیرے جانور دی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار ہے، اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ ہے کہ نہیں؟ اب مجھا تسی رکھنی ہے کیوں جی اس رہی ہیں نا. تے ہون ذرا دیکھو اینا تینا غلیظ چیزاں دے وچوں تسی بھی آگنا یزدانی صاحب پانی والے گلاس دکھا رہے ہیں.
دودھ ویسے ذرا سمجھ لو کہ یہ دودھ کا گلاس ہے، 3 غلیظ چیزاں اللہ نے شامل نہیں ہون دیتیاں، کیا جی کوئی شامل نہیں ہون دیتیاں، جانور کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیا، کیوں جی ہو گیا کہ نہیں ہویا ہے دے نہیں نہیں نا بولو گوبر دی بدبو ہوندی ہے دے چوں جے گوبر دی بدبو ہوندی ہے تے سٹ دے اس دودھ نو، جے خون دی سرخی ہے دے وچ نظر ہوندی ہے تے سٹ دے اس گلاس نو، ان 3 چیزاں دے وچوں غلیظ تے گندی چیزاں دے وچوں وَإِنَّ لَكُمْ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبناً 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 خالصاً لبناً لبناً خالصاً لبناً لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. سبحان اللہ. انہاں 3 غلیظ تے گندی چیزاں دے وچوں اللہ نے خالص دودھ تینوں عطا کیتا، یہ تیری مزدوری سی نا، پٹھے پائے پانی چارہ ونڈا گاہ نو مجھ نو، تے ہن اللہ دی بھی تے ذرا سن لو نا، او کی فرما دے نا، او آندے نے میں تینوں خالص دودھ دیتا ہے، تو مزدوری کیتی یہ خالص دودھ دیتا ہے، تے ہن میں اپنی بھی مزدوری تے مانگ سکنا کہ نہیں؟ میں خالق ہے نا، تینوں بنایا، کتنے خوبصورت تجھے بال دیے، نوجوانوں ذرا اپنے بالائے بوال تے ویکھو، اپنے سر دے ہوتے کنے خوبصورت توانوں بال دیتے، اور دند توانوں کنے خوبصورت دیتے، سانو بڑھے نو چھٹو تسی اپنا تے ویکھو کنے خوبصورت توانوں دند دیتے، توانوں کنا خوبصورت چہرہ دیتا ہے. کدی سوچے آجے کتنا خوبصورت چہرہ دیا ہے، تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیتے نے، تے چلن دے واسطے پیر دیتے نے، کیا ہو جی تے بولن واسطے ایک بڑی عجیب ہی شے دے دیتی ہے، بولن واسطے کی دیتی ہے، اے زبان دے دیتی. اے انگلستان تسی چلے جاؤ نا تے انگریزی بول دیئے کہ نہیں بول دی، انگریزی بول دیئے، عرب چے چلے جاؤ تے عربی بول دیئے، پنجاب چے رہو تے پنجابی بول دیئے، سندھ وچ چلے جاؤ تے سندھی بول دیئے. سپیر پاڑ دی دکان تے کدی جانا پہ ہے تو نہیں، سپیر پاڑ دی دکان تے کدی پہ سی سندھ چلے ہیں سندھی زبان پوانی ہے نہیں. اللہ نے کیسی زبان دی تے آنکھ ویکھن واسطے، یہ 2 چراغ جلائے نے تواڈے اس مکان دے وچ، اے مکان ہے، یہ جو جسم ہے نا یہ مکان ہے، انسان دے وچ رہندا ہے، یہ مکان ہے. اے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے اس مکان نو، اے دیتے 2 چراغ جلائے نے، آ دیکھو آلہ سماعت بھی رکھے ہے، سننے والا آلہ بھی ہے جی، ہے کہ نہیں؟ بولنے کے لیے زبان، اے دیتے ویسے نا، اے زبان جیڑی ہے، اے ویکھو پھاٹک لا دیتے جے، اے پھاٹک، اے ہونٹان دے پھاٹک، یہ لگے نہیں کہ بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، نہیں تے سر دے چھتر ہی پہندے رہیں گے، کیا ہے کہ
یہ زبان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان ہی سب تو زیادہ جہنم چ سٹے گی. یہ زبان دے بول جڑے نے نا یہ بڑے خطرناک ہوندے نے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پیغمبر آپ کو ملا ہے اس نے تو حد کر دی ہے. خدا کی قسم ہے کہ فرمایا کہ یہ تہاڈی مزدوری ہے نا. یہ دودھ جڑا خالص دیتا ہے اینو ذرا سمجھ لو تہاڈی مزدوری اللہ نے خالص دیتی. خالص کیوں جی ہے تے ملاوٹ کوئی؟ تے اللہ فرماندے نے میں تانوں خوبصورت چہرہ دیتا, زبان دیتی, ہاتھ دیتے, پیر دیتے, ایڈی خوبصورت باڈی ہے دیتی ہے. تے ہن میرا بھی تے کوئی حق بندا ہے نا, میرا بھی حق بندا ہے. منوں بھی خالص سجدہ چاہیدا ہے, منوں خالص سجدہ چاہیدا جے. اے میں تانوں خالص دودھ دیتا ہے, تہاڈی مزدوری پٹھے تسی پائے, تسی پانی انہوں پیایا, ونڈ پاندے رہے, تے میں تانوں خالص مزدوری دودھ خالص دیتا ہے. نہیں تے اودے خون بھی آ سکتا سی, گوبر دی بدبو بھی آ سکتی سی کہ نہیں. خالص میں تانوں دیتا ہے. تے ہن میں تیری باڈی بنائی ہے, تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے, تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے, تے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, تے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے. تے مکھیاں مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے. کیوں جی دودھ دی گل ہو رہی سی نا. مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, تے مکھیاں بنا دیاں نی شہد تیرے واسطے. تے کی نہیں کیتا رب نے, تے کی نہیں کیتا رب نے, تے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے. تے اللہ نے پھر پتہ کی کروڑا نالوں چنگا احسان کردگار دا. پھر دا بندیا تو شکر نہیں گزارتا, اسی نہیں نہ شکر ہے. کیا کہا سنو اب کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کی مطلب ہے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو محمد آپ کے دامن میں صلی اللہ علیہ وسلم تیار کہتے ہیں, لانتی ہے جو محمد کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا, لانتی ہے. اللہ فرما رہے نے اس آیت دے وچ پتہ کی کیا ہے؟ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا آقا ہے نا, یہی ایک تھا میرے خزانے میں, ایک ہی تھا, ایک ہی ڈائمنڈ تھا, ایک ہی ہیرا تھا, ایک ہی موتی تھا میرے خزانے میں. او میں تواڈے دامن چھپا دیتا ہے, او تواڈے دامن چھپا دیتا ہے. ہون میرے کول قیامت تک واسطے ایسا کوئی ہیرا موتی ہے ہی نہیں. میں تے او سانچا ہی توڑ دیتا ہے, میں تے او سانچا توڑ دیتا ہے جدے وچ محمد نو بنا دیتا سی. او سانچا توڑ دیا ہے. میں تے او قلم بھی توڑ دیتا ہے, میں تے او قلم بھی توڑ دیتا ہے جدے نال محمد تواڈے آقا دے نقش و نگار بنائے سن. وہ تے میں قلم بھی توڑ چھڑیا. ہن مرزا صاحب دا کوئی چانس ہے؟ کیوں جی کوئی مرزا صاحب دا نوجوانوں کو چانس ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا کوئی چانس ہے؟ نو چانس فار مرزا قادیانی, کوئی چانس نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تے سانچا ہی توڑ دیتا ہے.
میں تے وہ قلم ہی توڑ دیتی ہے جدے نال محمد دے نقش و نگار بنائے سن. اس لیے میں کہتا ہوں نازنین تھے، محجبین تھے، رحمت للعالمین تھے، ساری کائنات میں بہترین تھے. وہ تے کتے رہ گئے، انہاں دا تے سارا سراپا ہی رحمت سی. ہن سنو ذرا، انہاں دا سراپا ہی صرف رحمت نہیں سی، انہاں دا کرتا بھی رحمت، انہاں دی چادر بھی رحمت، انہاں دیاں جتیاں بھی رحمت، انہاں دی کالی کملی بھی رحمت، تے جدے کندھے دے اُتے او بیٹھ گئے او بھی رحمت، تے جدے کندھے تے او بیٹھ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فضیلت شیخ عبد المنان راسخ صاحب. جناب علی صاحب انہاں دا کرتا بھی رحمت، تے جدے کندھے اُتے وہ بیٹھ گئے وہ بھی رحمت، تے جنوں کندھے اُتے بٹھایا وہ بھی رحمت، تے جدے اُتے کالی کملی پا دیتی وہ بھی رحمت، تے جنوں کالی کملی دے وچ سلا دیتا وہ بھی رحمت، تے جنوں سینے نہ لا لیا وہ بھی رحمت. وہ آپ کا آقا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے کہتا ہوں کہ نازنین ہے، محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے. والضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ہماری خدائی ہوگی وہاں تک محمد تیری مصطفیٰ ہوگی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ہماری خدائی ہوگی محمد وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی. ہم احکم الحاکمین ہوں گے، تو رحمت للعالمین ہوگا، اور ہم ساری کائنات کے خالق و مالک ہے محمد. تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کا پیغمبر ہوگا، ساری کائنات کا پیغمبر ہوگا. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سجود میرے لیے ہوگا، درود محمد تیرے لیے ہوگا، سجود میرے لیے ہوگا، صرف سجدہ صرف میرے لیے ہوگا، سجدہ صرف میرے لیے ہوگا، درود محمد تیرے لیے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. قیام میرے لیے ہوگا، قیام میرے لیے ہوگا، سلام تیرے لیے ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا نعمت ہی کہ یہ نعمت مسلمانوں کے دامن میں نے ڈالی ہے، نہ ایدہ کوئی ہن چانس ہن کوئی نہیں جے کسے دا. مرزا صاحب دا چانس ہے، وہ میں پڑھیا ہے کہ وہ ایک بٹن جڑا سی نا تھلے والا اُتے لا لیندے ہوئے، ایڈے سادہ سا وہ خود لکھ دے ایڈے سادہ سا. اور ساڑھے پیغمبر دی سادگی ذرا کہ فقیری دا دامن جڑ جاتا تھا تو ستارے گرنے لگتے تھے. وہ سر اونچا کر کے بولتا تھا تو قرآن بنتا جاتا تھا، سر نیچا کر کے بولتا تھا تو حدیث بنتی جاتی تھی. وہ آپ کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی انگلی اٹھ جاتی تھی تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، تے کالی کملی اٹھ جاندی تھی تے چاند طلوع ہو جاندہ سی. وہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے. اور ادھر سادگی کیا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے دادا بھی محدث گزرے،
حافظ عبداللہ محدث میرے والد گرامی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور علامہ یزدانی ہمارے گھر میں پرانی سیرت مہدی موعود پڑی تھی دادا جی کے وقت کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا کہ ایک دفعہ سادگی کہ ان کی جیب میں ٹیلے بھی ہوندے سن مٹی دے تے گڑ دے بھی، تے جدو استنجا کرن لگے تے وہ گڑ دے نال استنجا کر لیندے سن تے مٹی دے ٹیلے تناول فرما لیندے سن۔ ایڈے سادہ سن مرزا صاحب۔ تے ایک دفعہ باہر آ گئے، ریشمی پگڑی بنی ریشمی، تو کسی نے کیا مرزا صاحب نالا بھی لٹک رہا ہے، وہ نالا لٹک رہا ہے، تو وہ کہنے لگے وہ تو ہنیرے وچ ہی بن کے آ گیا۔ یہ بات ہی ہن پتہ چلیا کہ مرزا بشیر دی ماں دی شلوار پہن کے آ گیا، پگڑی وہ بنا لی۔ تو یہ لوگ مقابلہ کرتے، کون مقابلہ کرے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ کہ جس کے چہرے کو بھی کہا جدا گواہ بھی اللہ خود بن گیا، تے گواہ اور وکیل بھی خود بن گیا۔ کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ ہن وکالت ہو رہی ہے، پہلی گواہی سے خود گواہ، خود ہی وکیل ہے اللہ آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ تو آخر میں چھوٹا سا کلام سنیں کہ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ جنت ہے جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ جیسا دو جہاں میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں۔ حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، اور عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ صاحب آگے ہیں، اللہ ان کی زندگی